إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین جمعہ، وہ 7 چیزیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ کہہ کر ڈرایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ ان میں سے پہلی چیز ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسری چیز ہے سحر یعنی جادو کے ساتھ معاملہ کرنا، تیسری چیز جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ڈرایا قتل النفس یعنی کسی جان کو بے حق قتل کر دینا، اور چوتھی چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ڈرایا ہے وہ ہے اکل الربا، سود کھانا اور سود کھلانا۔ میرے محترم بھائیو، سود شریعت اسلامیہ میں ناجائز اور حرام ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں سے جو سود سے باز نہیں آتے اس بات کی دھمکی دی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سود کی قباحت کو بیان کرنے سے پہلے یہ ضروری سمجھا گیا کہ قرض لینے والے اور قرض دینے والے کے سلسلے میں کچھ بیان ہو۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں قرض لینے کے بارے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے، لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ سخت ضرورت کے بغیر قرض نہ لے، کیونکہ آدمی اگر قرض دار ہو کر مر جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی جان لٹکی ہوئی ہوتی ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے بارے میں بھی فرمایا کہ اگر اس کے ذمے قرض ہے تو اس کا یہ گناہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ لہذا ہم تمام کو چاہیے کہ قرض سے اپنے آپ کو دور رکھیں، لیکن انتہائی سخت ضرورت پہ اگر آدمی کو قرض لینے کی ضرورت پڑے تو سب سے پہلے اپنی نیت کو صاف کرے کہ جس طریقے سے لے رہا ہوں امانت داری کے ساتھ وقت کے آنے پر اس قرض کو اسی طریقے سے واپس کر دوں گا۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی گئی ہے، من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى اللہ عنہ، جو آدمی لوگوں سے مال اس نیت سے لیتا ہے کہ وہ اسے واپس لوٹا دے گا، اللہ تبارک و تعالی اس مال کے لوٹانے کا ذریعہ پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مال کو ادا کرنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ، اور جو شخص لیتے وقت اس نیت سے لیتا ہے کہ اسے ڈبو دینا ہے، اسے واپس نہیں لوٹانا ہے، اسے ہڑپ کر لینا ہے، تو اللہ کے رسول صلی
اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتلفہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی اسے واپس دینے کی توفیق نہیں دیتا، اس مال کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیو، دنیا کے اندر انسان کا حق مار کر بچ سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے میں بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے۔ حدیث گزر چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر اللہ کے راستے میں مارا جائے، لیکن اس کے ذمے اگر قرض ہے تو اس کا یہ قرض معاف نہیں کیا جائے گا۔ لہذا ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے دامن کو قرض سے پاک رکھنے کی کوشش کریں، لیکن انتہائی ضرورت اور پریشانی کے عالم میں اگر قرض لینے کی ضرورت پڑے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کی جواب دہی کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں، اور لیتے وقت نیت صاف کریں کہ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ موقع عطا کرے گا اس قرض کو فوراً ہم ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ فرمایا جو آدمی ادائیگی کی نیت اپنے دل میں رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ادائیگی کے راستے اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قرض دار کی پریشانی کو آسان فرمائے۔ امت محمدیہ میں جو مقروض ہیں، جو قرض دار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرضوں کو ادا کرنے کی سبیل پیدا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خیر سے نوازا ہے، مال عطا فرمایا ہے، آپ نے ضرورت کے تحت اپنے کسی مسلمان بھائی سے قرض لیا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے جب ادا کر رہے ہوں، جب لوٹا رہے ہوں، احسن طریقے سے لوٹائیں، اس سے بہتر شکل میں آپ اسے لوٹائیں۔ عام طور پر معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آدمی جب قرض لیتا ہے تو ضرورت مند بن کر جس سے قرض لے رہا ہے اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اس کا خیر خواہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ دونوں کے اندر بڑی گہری دوستی اور تعلقات ہیں، لیکن جب ادائیگی کا وقت آتا ہے تو میرے محترم بھائیوں، عام طور پر قرض کے معاملے میں ادائیگی کے وقت لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے، یا کم از کم تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ تعلقات خراب ہوئے بغیر قرض کی ادائیگی اس دور میں تقریباً بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ اسماعیل بن ابراہیم جو تابعی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ نے یعنی عبداللہ بن ربیعہ نے اپنے دادا سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یعنی عبداللہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے غزوہ حنین کے وقت 30,000 یا 40,000 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرض لیے۔ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس ہوئے، جنگ سے واپس ہوئے، ادائیگی کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر ان کا قرض واپس فرمایا۔ واپس کرنے کے بعد فرمایا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تیرے مال میں، تیرے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے۔ انما جزاء السلف الوفاء والحمد، قرض کی ادائیگی مکمل طور پر اس کا مال دینا ہے اور اس کے لیے تعریف کرنا ہے۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ جس نے آپ کو قرض دیا ہے، جس طریقے سے آپ کی ضرورت پہ وہ کام آیا ہے، آپ کو دیتے وقت اتنی ہی خوشی ہونی چاہیے کہ میں اسے دے رہا ہوں، اور دیتے وقت آپ کے دل میں اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے، اس کے لیے تعریف کے کلمات اور دعائیہ کلمات نکلنے چاہیے۔ لیکن معاملہ یہاں پر الٹے نظر آتا ہے، جب تک تعلقات خراب نہیں ہوتے قرض دوبارہ واپس نہیں دیا جاتا، اور واپس دیتے وقت لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا، ادائیگی کا جب وقت آیا آپ نے بلا کر پورا مال عطا فرمایا۔ مال دینے کے بعد فرمایا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تمہارے اہل و عیال میں اور تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنہرا قاعدہ بیان فرمایا کہ کسی سے قرض لو
تو پوری رقم اسے دوبارہ واپس لوٹا دو، اور لوٹانے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے دعا کرو، اللہ کی حمد کرو اور اس کی بڑائی بیان کرو۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ یہ مختصر سے مسائل تھے اس آدمی کے سلسلے میں جو قرض لینا چاہتا ہے۔ جو آدمی قرض دینے والا ہے، شریعت نے اس کے لیے بھی کچھ آداب مقرر فرمائے ہیں۔ قرض دینا میرے محترم بھائیوں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کے برابر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، برائی اور گناہوں کے کام میں کسی کا ساتھ نہ دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالی بڑی سخت پکڑ والا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، من نفس عن مسلم کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ۔ جو آدمی دنیا کے اندر کسی مسلمان پر آئی ہوئی پریشانی کو ٹالنے کا سبب بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن آنے والی مصیبت کو اس سے ٹال دے گا۔ اور فرماتے ہیں وَمَنْ يَسَّرَ عَنْ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جو آدمی کسی تنگ دست کو ڈھیل دیتا ہے، قرض دیا لیکن اس کے پاس وقت پہ ادا کرنے کی گنجائش نہیں رہی، اسے اور مہلت دیتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یسر اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے معاملات کو آسان فرما دیتا ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ، جب تک مومن بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس پر نازل ہوتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، مسلم شریف کی اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مسلم معاشرے کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اگر تمہارے کسی مسلمان بھائی پر کوئی مصیبت، تمہارے کسی مسلمان بھائی پر کوئی پریشانی آئی ہوئی ہے، تو اس پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھو، اس مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھو، اس کی مصیبت کو دور کرنے کی تم سے جو کوشش ہو سکتی ہے وہ کوشش کرو اور خوشخبری سن لو۔ اگر تم اللہ سے اس کے بدلے کی امید رکھتے ہو تو اللہ تمہارے دنیا کی پریشانی کو بھی آسان کر دے گا، آخرت کی پریشانیوں کو بھی آسان فرما دے گا۔ اور جب تک تم اپنے مومن بھائی کی مدد میں رہو گے، خوشخبری سن لو کہ اللہ کی مدد تم پر اترتی رہے گی۔ میرے محترم بھائیو، اگر کوئی مصیبت زدہ پریشان حال بھائی آپ سے قرض مانگنے کے لیے آئے تو یقیناً وہ بہت پریشان ہوگا، مصیبت میں پھنسا ہوا ہوگا، اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس سے بڑی نیکی کیا ہوگی کہ اگر اللہ نے آپ کو طاقت عطا فرمایا ہے، آپ کے پاس مال ہے، اس کے ضرورت کی چیز ہے، تو کچھ دنوں کے لیے آپ اسے دے دیں۔ اور آپ اسے جب دے رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا یہ دینا بیکار چلا جائے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کہا ہے، ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرہ، جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کو 2 مرتبہ قرضہ دیتا ہے، جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کو 2 مرتبہ قرضہ دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1 مرتبہ وہ مال صدقہ کرنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب اسے عطا کیا جاتا ہے۔ تو قرضہ دینا ایک نیکی کا کام ہے، گویا آپ اس مال کو صدقہ کر رہے ہیں، اس مال کو خیرات کر رہے ہیں، اور یہ مال دوبارہ آپ کو واپس آنے والا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، قرض کے سلسلے میں جیسے کہ پہلے بھی بتلایا گیا، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے لکھنے کا حکم دیا ہے، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب کسی مقررہ گھڑی تک کے لیے تم نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو قرض دیا ہے تو اس کو لکھ لو۔
مقررہ مدت کے آنے کے بعد جو قرض لیا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قرض کو واپس کر دے۔ گھڑی آنے کے بعد، اس وقت کے آ جانے کے بعد کوشش کر کے قرض دار کو اس کی امانت پہنچانا، قرض والے کو امانت پہنچانا قرض دار کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ بڑا ظلم ہوگا کہ آپ کے مسلمان بھائی نے آپ کی ضرورت کے تحت آپ کو رقم دی اور جب اس کی ضرورت آئے آپ ٹال مٹول کریں۔ اسی لیے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑا ظلم یہ ہے کہ آدمی کے پاس قرض لینے کے بعد ادائیگی کی رقم ہو، اس کے باوجود بھی ٹال مٹول کرے، دینے سے پیچھے ہٹتا رہے۔ بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، مثل الغنی ظلم، مالدار آدمی کا مال ہونے کے باوجود بھی قرض دار کو ٹال مٹول کر دینا، دینے سے انکار کر دینا، وقت گزاری کرنا، یہ ظلم ہے، اور ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث بنتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی الواجد ظلم، آدمی کے پاس مال ہونے کے باوجود بھی دینے میں تردد کرے، آگے پیچھے کرے، وقت گزاری کرے تو یہ ظلم ہے۔ یحل عرضہ وعقوبتہ، ایسے آدمی کو قاضی کے پاس لے جانا جائز ہے، ایسے آدمی کو سزا کے طور پر جیل میں ڈال دینا شریعت اس سے منع نہیں کرتی ہے۔ یعنی ایسا آدمی جس نے قرض لیا، دینے کی طاقت اس کے پاس ہے، اس کے باوجود بھی سامنے والے سے کھیل رہا ہے، کھلواڑ کر رہا ہے، اس کی ضرورت پہ اس کی رقم نہیں لوٹا رہا ہے، تو ایسے آدمی کو قید میں ڈالا جا سکتا ہے، ایسے آدمی کے سلسلے میں سخت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیو، آپ نے کسی کو قرض دے دیا، اس کی نیت درست ہے، لیکن اس کے حالات ایسے نہیں بنے کہ وہ آپ کے قرض کو واپس کر سکے۔ کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے بس کی بات نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کا فرمان سن لیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اگر قرض لیا ہوا آدمی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، وہ آپ کی رقم واپس نہیں کر سکتا، تو خوشحالی آنے تک آپ اسے مہلت دے دیں، خوشحالی کے آنے تک آپ اسے چھوڑ دیں، جب رقم آ جائے تو اس کے بعد اس سے مطالبہ کریں۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی کو قرض دے رکھا تھا، میں نے اس سے جب اپنا قرض وہ مانگا تو وہ مجھ سے چھپ گیا، پھر اس کے بعد دوبارہ اس سے ملاقات ہوئی، مجھے دیکھ کر اس نے کہا انی معسر، اب میں تنگ دست ہوں، میرے پاس دینے کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ، کیا اللہ کی قسم تم تنگ دست ہو؟ اس آدمی نے کہا ہاں میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تنگ دست ہوں۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے من سرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامہ فلینفس عن معسر او یضع عنہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مصیبت کی گھڑی کو اس سے ٹال دے، تو اسے چاہیے کہ کسی قرض دار کو جس سے قرض دیا ہے اس کی تنگ دستی کی حالت میں اور ڈھیل دے دے یا اس کے کچھ قرض کو معاف کر دے۔ اور صحابہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے والے کون ہوتے تھے؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ فرمایا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو آدمی کسی تنگ دست کو، کسی مجبور کو جو قرض لیا ہے اور دینے کی طاقت نہیں رکھتا، کچھ اور دن کی مہلت دے دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مال کو مکمل طور پر صدقہ کرنے کا اجر عطا فرماتا ہے، اور یہ اجر اسے ہر دن کے بدلے میں روزانہ عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو آدمی کسی تنگ دست آدمی کو قرض دینے کے بعد کچھ دن کی مہلت عطا فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی
اسے ہر دن کے بدلے میں اس مال کو 2 مرتبہ صدقہ کرنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ ابو قتادہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ تنگ دست کو مہلت دینے والے کو اللہ تبارک و تعالی 1 مرتبہ صدقہ کرنے کا اجر دیتا ہے، پھر آپ نے فرمایا 2 مرتبہ صدقہ کرنے کا اجر دیتا ہے، کیا بات ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض دے کر اگر آدمی چھوڑ دے، پھر اس کے بعد مقررہ مدت کے بعد قرض دار اس رقم کو واپس نہ لوٹا سکے، وقت کے گزر جانے کے بعد بھی دوبارہ اسے ڈھیل دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے ہر دن کے بدلے میں 2 مرتبہ صدقہ کرنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ مدت کے دوران اللہ تبارک و تعالی روزانہ 1 مرتبہ صدقہ کرنے کا اجر دیتا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی تنگ دست کو، یعنی جو مال ادا کرنے کی ابھی طاقت نہیں رکھتا، ایسے آدمی کو ڈھیل دے دیتا ہے اور مدت دے دیتا ہے یا اس کے کچھ قرض کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جبکہ اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو لوگوں کو قرض دے کر ڈھیل دیا کرتا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک آدمی تھا جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، جب کوئی تنگ دست آدمی آتا تو وہ اپنے نوکروں سے کہہ دیتا کہ اسے کچھ دن کی اور مہلت دے دو، اور جو ادا کرنے کے لائق ہوتا اس سے وہ رقم لے لیا کرتا تھا اور تنگ دست کو ڈھیل دیتے ہوئے کہتا تھا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ڈھیل عطا کرے گا یا ہم سے اللہ تبارک و تعالی درگزر کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی خطاؤں کو بخش دیا، اس سے اللہ نے درگزر فرما دیا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی درگزر کرنے والوں کو قبول پسند فرماتا ہے اور ان کے معاملات کو دور کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، تو یہ قرض کے سلسلے میں مدت کو لکھنا اور ضرورت کے تحت اس مدت میں ڈھیل دینے کے متعلق تھا۔ قرض جب ہم دے رہے ہوں تو ہماری نیت صاف ہونی چاہیے کہ اس سے ہمارا مقصود صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ کوئی دنیاوی منفعت، کوئی دنیاوی فائدہ ہم کو قرض دیتے وقت نہیں سوچنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی قرض دیتے وقت کوئی دنیا داری سوچتا ہے تو ایسی صورت میں یہ قرض دینا اس کے لیے وبال اور اس کے لیے مصیبت بنتا ہے۔ قرض دیتے وقت اگر آدمی یہ سوچے کہ میں اسے قرض دے رہا ہوں، یہ میرے بچے کی نوکری لگا دے گا، اسے میں قرض دے رہا ہوں، میں اس کا گھر خرید لوں گا، یہ بیچنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اسے میں قرض دے رہا ہوں، یہ میرا فلاں کام کر دے گا، تو میرے محترم بھائیو یہ حقیقت میں سود کی مختلف شکلیں ہیں، یہ حقیقت میں سود کی مختلف شکلیں ہیں۔ اسی لیے سلف صالحین سے ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جس سے انہوں نے اس بات سے ڈرایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دینے اور بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ آپ کو کسی کا گھر خریدنا ہے، آپ کو کسی کی زمین خریدنی ہے، آپ کو کسی کی کوئی گاڑی خریدنی ہے اور وہ بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے یا اپنی مرضی سے بیچنا چاہتا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے دل کو تھوڑا نرم کر دیں، اپنی طرف مائل کر دیں تاکہ آپ کو بیچے، اور اس کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے آپ کہتے ہیں آپ کو قرض کی ضرورت ہے، آپ قرض لے لیجئے۔ قرض دینے کے بعد آپ اس سے تجارتی معاملہ کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ نے اس پہ احسان کیا ہے، اس احسان سے شرمندہ ہو کر بیچنے کا ارادہ ہے، دوسروں کو بیچنے کے بجائے آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور جب آپ کو بیچے گا تو ایسی صورت میں
قیمت میں وہ پکڑ نہیں کر سکے گا جو دوسروں کو بیچتے وقت وہ اپنی مرضی سے کر سکتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کسی کو قرض دو تو اس کی کوئی چیز اسی وقت میں خریدو۔ ہاں، اگر وہ آدمی ضرورت کے تحت بیچ رہا ہے اور آپ عام لوگوں کی طرح اس سے خرید رہے ہیں، عام لوگوں کے ضمن میں آپ اس کے ساتھ ہیں، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ شرط رکھیں کہ میں آپ کو قرض دوں گا اس شرط پر کہ آپ اپنا گھر مجھے ہی بیچیں گے، آپ کو قرض دوں گا اس شرط پر کہ آپ اپنا دکان مجھے ہی کرائے پہ دیں گے، آپ کو قرض دوں گا اس شرط پر کہ میرے فلاں بچے کی نوکری لگانے کے لیے آپ کوشش کریں گے، اس طریقے کا دنیا کا جو بھی فائدہ آپ قرض کے پیچھے لگا رہے ہیں، سلف نے کہا کہ یہ سب کا سب سود کے زمرے میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ فقہ کا ایک قاعدہ ہے، کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو کسی بھی طریقے کا کوئی فائدہ قرض دینے والے کی طرف کھینچ کر لاتا ہے، شریعت میں اسے ربا یعنی سود کہا جاتا ہے۔ اسی لیے محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے پوچھا جس نے کسی دوسرے آدمی کو کچھ قرض دیا ہوا تھا۔ اس آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے فلاں بھائی کو 20 درہم یا 20 دینار قرض دے رکھے ہیں، اور وہ میرا بھائی مجھے اس بات کی پیشکش کرتا ہے، یا میں اس کی کسی گاڑی کا محتاج ہوں، کسی جانور کا محتاج ہوں، کیا اس کے جانور کو اپنے استعمال میں رکھ سکتا ہوں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس جانور کا استعمال کرنا، اس پر سواری کرنا، یہ اس قرض کا سود ہوگا۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زیارت کے لیے مدینہ تشریف لائے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ گھر چلو، چل کر ستو کھاتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں، اپنے گھر لے گئے، مہمان نوازی کی۔ مہمان نوازی کے بعد عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مسلمان بھائی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بھائی، تم ایسی زمین پر رہتے ہو جہاں پر سود بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیلا ہوا ہے، لہذا اپنے آپ کو سود سے محفوظ رکھو۔ اگر کسی مسلمان بھائی کو تم نے قرض دیا ہوا ہے اور وہ تم کو ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر گھاس کا ایک کٹھا بھی اگر دے دے کہ اسے اپنے جانوروں کو ڈال دینا، تو اسے قبول نہ کرنا، یہ سود میں شمار کیا جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، سود صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو 2000 دے کر لیتے وقت 2200 لیں، یہی سود نہیں ہے۔ سود یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا، اس سے اپنے کام کرائیں۔ سود یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا، اسے اپنی ضرورت کے تحت استعمال کریں۔ یہ ساری کی ساری منفعتیں، یہ سارے کے سارے فائدے سود میں داخل ہوتے ہیں۔ سلف صالحین میں سے کچھ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو قرض دیا، اس کی دیوار کا سایہ جب ان کے سر پر آ گیا تو وہاں سے ہٹ گئے کہ کہیں یہ سایہ سود میں شمار نہ کر لیا جائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی کو قرض دیا ہوا ہے، قرض لینے والا ادا کرتے وقت اپنی خوشی سے بغیر کسی شرط کے اس کا احسان مانتے ہوئے جتنا لیا تھا اس سے زیادہ دے رہا ہے، اور جس نے قرض دیا تھا اسے ایسی کوئی امید، کوئی توقع، کوئی تمنا نہیں تھی، تو ایسی صورت میں وہ اسے لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے کسی کو قرض دیا، اس نے اس پیسے سے کمایا، اس سے بہت کچھ منفعت ہوئی، سوچا کہ میرے مسلمان بھائی کی مدد سے مجھے اس میں فائدہ ہوا ہے، اس میں اسے بھی شریک کر لوں، بغیر کسی شرط کے اگر اس نے کچھ زیادہ دے دیا اور آپ کو اس کی تمنا بھی نہیں تھی، خواہش بھی نہیں تھی، کوئی ایسی شرط بھی نہیں تھی، آپ کے مسلمان بھائی نے قرض ادا کرتے وقت 100 کے بدلے میں 110 دے دیے،
آپ نے کوئی جانور اسے قرض دیا تھا، اس سے بہتر جانور دے دیا تو اسے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی دلیل ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی سے اونٹنی کا ایک بچہ بطور قرض لیے ہوئے تھے۔ صدقے کے اونٹ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو رافع جاؤ جا کر اس کا قرض ادا کر دو۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹوں کے پورے ریوڑ میں اس کے جیسا اونٹ نہیں ہے، بلکہ سب کے سب اس سے بہتر اونٹ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین سا بہترین اونٹ اسے دے دو، کیونکہ قرض کو ادا کرنے میں حسن کے ساتھ کام لینے والا، اچھے طور پر ادا کرنے والا، یہ تم میں سب سے بہترین شخص ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا کچھ حق باقی تھا، یعنی کچھ قرض میں نے آپ کو دیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مجھے دیا، اور اس سے زیادہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اور آپ فرماتے ہیں ان خیارکم احسنکم قضاء، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرض کی ادائیگی کے وقت بہتر انداز میں دیتا ہے۔ جیسے لیا تھا اتنا تو دینا ہی دینا ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر اپنی خوشی سے دے دے تو لینے والے کو کوئی حرج نہیں ہے، لے سکتا ہے، لیکن ایسی کوئی شرط پہلے سے طے نہیں ہونی چاہیے، آپ کے دل میں ایسی کوئی خواہش بھی پہلے سے نہیں ہونی چاہیے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ مختصر سے مسائل ہیں قرض دینے اور قرض لینے والے کے سلسلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صورت میں جب لکھنے کے لیے کاتب موجود نہ ہو یا سفر کی حالت میں رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر تمہیں لکھنے والا نہ ملے، نہ لکھ سکو، یا تم سفر کی حالت میں ہو فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو ایسی صورت میں قرض کے بدلے میں کوئی چیز گروی رکھنی ہوگی، کوئی چیز قرض کے بدلے میں گروی رکھنی ہوگی۔ گروی کے مفصل احکام ہیں کہ گروی کون سی چیز رکھی جا سکتی ہے، کون سی چیز ایسی ہے جو گروی نہیں رکھ سکتے، اور گروی جو چیز رکھی جاتی ہے قرض دینے والا اس سے کس حد تک فائدہ اٹھا سکتا ہے، یہ مفصل احکام ہیں۔ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں ان کا بیان ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شریعت کے مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کی اللہ سبیل پیدا فرمائے، جو لوگ قرض دیے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ شریعت کے حدود میں رہ کر وہ اپنے قرض کا مطالبہ کریں۔ ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔